فوڈ ایڈیٹیوز کا تعارف تو آ گیا. اب فوڈ ایڈیٹیوز کا ای نمبر کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ای نمبر کیا چیز ہے؟ تو جو ای نمبرز ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ ای نمبر فوڈ ایڈیٹیوز کے نمائندہ نمبر ہیں، یا کہیں کہ یہ ای نمبر کسی بھی پروڈکٹ میں شامل فوڈ ایڈیٹیو کی نشاندہی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس میں فلاں فوڈ ایڈیٹیو موجود ہے. اور ای نمبرز کا تعارف پھر مختصر سا یہ ہے کہ نکات کی شکل میں نے لکھا ہوا ہے کہ ای نمبرز کا مطلب ہے یورپین نمبر. آپ جب یورپ لکھیں گے تو ای سے لکھا جائے گا، یورپ ای سے لکھتے ہیں نا، تو ای نمبرز کا مطلب ہے یورپین نمبر. اور یورپ میں جو اجزاء ترکیبی استعمال ہوتے ہیں اور کسی بھی چیز کے جو سورسز ہیں ان کی پروڈکٹ پر وہ ان کی علاقائی زبان میں لکھے ہوتے تھے پہلے. ان کے وہاں جو پروڈکٹ ملتی ہیں ان پر جو ای نمبر لکھے ہوتے، ای نمبر تو بعد میں آئے، ان پر جو پروڈکٹ کے نام لکھے ہوتے تھے یا سورسز ان پر لکھے ہوتے تھے، وہ ان کی اپنی زبان میں لکھے ہوتے تھے، ان کی علاقائی زبان میں. اور یورپ میں بھی ایک زبان نہیں بولی جاتی، علاقوں کے مختلف ہونے سے زبان میں اختلاف آتا ہے. تو پھر جب تجارت کو فروغ ملا اور درآمدات اور برآمدات کی کثرت ہو گئی اور بین الاقوامی تجارت بہت زیادہ پھیل گئی اور یورپ کی مصنوعات جانا شروع ہو گئی پوری دنیا کے اندر، تو پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ لوگوں کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ اس پروڈکٹ کے اندر کون سا جزو ترکیب استعمال ہوا ہے اور اس کا سورس کیا ہے، کیونکہ دنیا تو آپ کی زبان نہیں جانتی. اگر جانتی بھی ہوگی تو علاقے کے مختلف ہونے سے زبان میں جو فرق آئے گا اس فرق کو تو نہیں پہچان پائے گی. یورپ کوئی چھوٹا سا تو نہیں ہے. تو اس مقصد کے لیے تجویز کیا گیا کہ ہم اجزاء ترکیبی کو یا فوڈ ایڈیٹیوز کو ظاہر کریں ای نمبر کے ذریعے، کہ ہم ان کو کوئی ہندسہ دے دیں، کوئی نمبر دے دیں. اور نمبر پوری دنیا جانتی ہے، نمبر تو پوری دنیا میں ایک ہی ہے نا، ہم نمبر دے دیں اور ان نمبر کی تشریح کر دیں تاکہ لوگ جب وہ نمبر دیکھیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ اس نمبر کے پیچھے فلاں فوڈ ایڈیٹیو ہے اور فلاں فوڈ ایڈیٹیو اس پروڈکٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس مقصد کے لیے یہ ای نمبرز وجود میں آئے، اور یہ جو ای نمبر ہیں یہ فوڈ ایڈیٹیو کے نمبر ہیں اور فوڈ ایڈیٹیوز کی نمائندگی کرتے ہیں. پھر ای نمبرز تو 1500 سے 2000 کے قریب دے دیے گئے مختلف فوڈ ایڈیٹیوز کو، لیکن 450 ای نمبر ایسے ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں رائج ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو معمول بینا ہیں، رجسٹرڈ ہیں، اور جو عام طور پر پروڈکٹ میں استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ 550 ہیں. کوئی 463 ایسی کچھ ہیں، جن میں 63 ایسے ای نمبر ہیں جو کہ قابل تحقیق ہیں. قابل تحقیق ہونے کا مطلب یہ ہے جو کہ مشبوہ ہیں، جو کہ مشکوک ہیں، جن کے 2 سورس ہو سکتے ہیں. ان کا سورس حیوان بھی ہو سکتا ہے اور حیوان کے علاوہ جو دیگر ذرائع ہیں وہ بھی ان کا سورس ہو سکتے ہیں، مثلا نباتات، معدنیات، جمادات وغیرہ، وہ بھی ان کا سورس ہو سکتے ہیں. تو یہاں تحقیق کی ضرورت پڑے گی کہ ان کا سورس کیا ہے. اگر سورس حیوان ہے تو پھر مسئلہ آئے گا کہ یہ جو حیوان تھا وہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا.
اور اگر حیوان نہیں ہے تو وہاں پر پھر دیگر جو علتیں ہیں جو آگے آ رہی ہیں وہ دیکھیں گے. پھر یہ جو ای نمبرز ہیں یہ مختلف چیزوں کی نمائندگی کرتے ہیں. مثلا ایک تو اس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں جو میں نے مقاصد بیان کیے کہ یہ جو ای نمبر ہے یہ رنگ کے لیے ہیں یا ذائقے کے لیے ہیں یا خوشبو کے لیے ہیں یا جراثیم کو مارنے کے لیے ہیں. اس کے پیچھے جو عنصر استعمال ہوا ہے، اور جب ان کی نمائندگی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کی بھی نمائندگی کریں گے کہ اس عنصر کو لیا کس چیز سے کیا ہے. اس عنصر کو کسی چیز سے تو لیا گیا ہوگا نا، یا حیوانات سے یا نباتات سے یا جمادات سے یا معدنیات وغیرہ سے، تو ان کی بھی نمائندگی کریں گے. پھر 2-3 ای نمبرز بہت زیادہ مشہور ہیں جن پر زیادہ کلام ہوتا ہے اور زیادہ گفتگو ہوتی ہے. ان میں سے ایک کوچنیل کیڑے کا ای نمبر ہے E120. کوچنیل کیڑے کا ای نمبر ہے جس سے کارمائن حاصل ہوتا ہے. کارمائن ایک لال کلر کا رنگ ہے اور اس رنگ کے اندر اتنی سرخی پائی جاتی ہے کہ دنیا کی تیز ترین سرخی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے اندر سے حاصل ہوتی ہے، اس کے انڈوں سے. تو کسی بھی چیز میں اگر لال رنگ کا اضافہ مقصود ہے تو اس کیڑے کے ذریعے وہ لال رنگ حاصل کیا جاتا ہے اور کسی بھی پروڈکٹ کے اندر اسے ڈالا جاتا ہے. خاص طور پر کاسمیٹکس کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر لال رنگ کے مبالغے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جیلیٹن کا ہی نمبر ہے 441 جیلیٹن کا ہی نمبر ہے، اور یہ بھی قابل تحقیق ای نمبر ہے کہ اس کے سورس جو ہیں وہ ایک سے زائد ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. باقی ای نمبرز بھی جو ہیں وہ 63 کے قریب مشکوک ہیں، لیکن یہ 2 چونکہ زیادہ مشہور ہیں اس وجہ سے ان کا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے. ورنہ 63 کے قریب ای نمبرز 450 میں سے وہ مشکوک ہیں اور مشبوہ ہیں. جس پروڈکٹ میں یہ 63 ای نمبرز ہوں گے تو وہاں تحقیق ضروری ہوگی کہ ان کا سورس کیا ہے. سورس اگر مناسب ہے اور کوئی وجہ حرمت نہیں ہے تو انہیں استعمال کیا جائے گا، ورنہ استعمال نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ای نمبرز کے بارے میں مطلقاً یہ کہہ دینا کہ تمام ای نمبرز حرام ہیں، یہ مناسب رویہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ 450 میں سے بھی 63 ای نمبر جو ہیں وہ مشبوہ ہیں. اس کے علاوہ جتنے ای نمبرز ہیں وہ حلال ہیں اور ان کا ایک ہی سورس ہے اور اس سورس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس وجہ سے یہ کہنا کہ تمام ای نمبرز حرام ہیں یہ مناسب نہیں ہے. پھر یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جو اگلی بات ہے کہ قابل تحقیق جو اجزاء ہیں ان کے بارے میں معلومات کے لیے یا تو آپ صانعین سے رجوع کر سکتے ہیں، جو مینوفیکچرر ہے وہ آپ کو بتائے گا، یا جو حلال سرٹیفیکیشن باڈیز ہیں وہ رابطے میں رہتی ہیں صانعین سے، یا وہ آپ کو بتا سکیں گی، یا پھر جو بڑے کسٹمرز ہیں جن کی بات صانعین سنتے ہیں یا جو پروڈکشن ہے یا کمپنی ہے سنتی ہے، ان کو اس بارے میں علم ہوتا ہے، تو ان کے ذریعے ہی علم حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اس کا سورس کیا ہے. لیبارٹری کے ذریعے بھی عرض کیا تھا، لیکن اس کے ذریعے یہ تو پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا سورس حیوان ہے، لیکن اس حیوان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا یہ پتہ نہیں چل سکتا. تو لیبارٹری ذریعہ تو ہے، لیکن حیوان کے بارے میں یہ بتا نہیں سکتی کہ اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تھا یا نہیں. یہ تو بتا دے گی کہ کون سا حیوان ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکے گی. تو تحقیق کے یہی ذریعے ہیں 2-3.
پھر کون سا ای نمبر کس کا ہے، یہ بکلیٹ ہمارے ساتھ ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو 2000 کے قریب ای نمبرز ہیں ان کی درجہ بندی اس طریقے سے ہے کہ 100 سے لے کر 199 تک جو ای نمبرز ہیں یہ رنگ کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی یہ 100 سے لے کر 199 تک جو ای نمبرز ہیں ان کے پیچھے جو عناصر ہیں ان کے ذریعے سے آپ رنگ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر رنگوں میں تفصیل ہو سکتی ہے کہ لال رنگ، ہرا رنگ، پیلا رنگ، نیلا رنگ، لیکن یہ جتنے ای نمبرز ہیں 100 سے لے کر 199 تک ان کے پیچھے جو عناصر ہیں، جو فوڈ ایڈیٹیوز ہیں، وہ رنگ حاصل کرنے کے لیے، وہ رنگ کے حصول کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر 200 سے لے کر 299 تک جو ای نمبرز ہیں ان کے پیچھے جو عناصر ہیں اور جو فوڈ ایڈیٹیوز ہیں وہ کسی بھی پروڈکٹ کو گلنے سے بچانے کے لیے، سڑنے سے بچانے کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان میں تقسیم ہوگی کہ 100 ایڈیٹیوز ہیں جو کسی چیز کو گلنے سے بچانے کے استعمال ہوتے ہیں، ان میں بھی آپس میں تقسیم ہوگی، سب کا درجہ ایک تو نہیں ہوگا نا، وہ تفصیل الگ ہے۔ پھر 300 سے لے کر 399 تک جو ای نمبرز ہیں ان کے پیچھے جو عناصر ہیں اور ایڈیٹیوز ہیں وہ عمل تکثیر کو روکنے والا عامل ہے۔ عمل تکثیر کو روکنے والے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یا توڑنے سے بچانے کے لیے، غالباً اسے یکجا رکھنے کے لیے، عمل تکثیر کا تو یہی مطلب ہے، اس مقصد کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ پھر 400 سے لے کر 499 تک جو ای نمبرز ہیں یہ گاڑے پن کے حصول کے لیے، کہ کسی بھی چیز کو گاڑا رکھنا ہے، آپ اسے شامل کر دیں، اس چیز کا گاڑا پن برقرار رہے گا۔ اور اسی طرح شیرہ بنانے کے لیے، شیرہ ساز ہے، شیرہ بنانے کے لیے یہ ای نمبرز جو ہیں ان کے پیچھے جو عناصر ہیں، جو ایڈیٹیوز ہیں، وہ استعمال ہوتے ہیں۔ پھر 500 سے لے کر 599 تک جو ای نمبرز ہیں ان کے پیچھے وہ عناصر ہیں، وہ ایڈیٹیوز ہیں جو پرت میں تقسیم روکنے کے لیے، پرت میں تقسیم روکنے کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف حصوں میں تقسیم کے لیے، کو روکنے کے لیے، اسی طرح کا کچھ مطلب ہے، اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور کسی بھی پروڈکٹ میں ان کو ڈالا جاتا ہے۔ 600 سے 699 تک جو ای نمبرز ہیں ان کے پیچھے جو ایڈیٹیوز ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ذائقے میں اضافہ کرنا یا خوشبو حاصل کرنا، کہ آپ کسی پروڈکٹ کے اندر مہک حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ذائقہ بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس درمیان کے جو ای نمبرز ہیں ان کے پیچھے جو ایڈیٹیوز ہیں وہ اس کام آئیں گے۔ پھر 700 سے لے کر 799 تک جو ای نمبرز ہیں یہ جراثیم کش ہیں، کہ جراثیم کو مارنے کے مقاصد کے لیے کسی بھی پروڈکٹ کے اندر جو عنصر استعمال ہوتا ہے وہ ان کے درمیان کا کوئی عنصر ہوگا، اور انہی میں سے کوئی ای نمبر اس کی نمائندگی کر رہا ہوگا اور کسی پروڈکٹ کے اوپر لکھا ہوگا۔ پھر 900 سے لے کر 999 کے درمیان کے جو ای نمبرز ہیں یہ متفرق مقاصد کے لیے، 1000 سے لے کر 1999 تک کے جو ای نمبرز ہیں یہ اضافی کیمیائی اجزاء کا حصول ان سے مقصد ہوتا ہے، اور کسی بھی پروڈکٹ کے اندر اس مقصد کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر رنگوں کا جہاں تک تعلق ہے،
کہ 100 سے لے کر 199 تک کے جو یہ نمبرز ہیں یہ رنگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. پھر ان 100 نمبروں میں بھی تقسیم ہے کہ 100 سے لے کر 109 تک کے جو یہ نمبرز ہیں یہ نمائندگی کرتے ہیں پیلے رنگ کی، اور 110 سے 119 تک جو نمبر ہیں یہ نمائندگی کرتے ہیں نارنجی رنگ کی، اور 120 سے 129 تک جو یہ نمبرز ہیں یہ نمائندگی کرتے ہیں سرخ رنگ کی. کارمائن بھی اسی میں آتا ہے. E120 جو ہے، جو کوچنیل کیڑے کا یہ نمبر ہے، وہ بھی سرخ رنگ کی نمائندگی کرتا ہے. تو سرخ رنگ یہی ہے 120 سے لے کر 129 تک، ان کے درمیان کے جو یہ نمبرز ہیں ان سے سرخ رنگ حاصل کیا جاتا ہے، جو کسی بھی پروڈکٹ کے اندر سرخ رنگ کے اضافے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر 130 سے 139 تک جو یہ نمبرز ہیں یہ نیلے اور بنفشہ رنگ کی نمائندگی کرتے ہیں. پھر 140 سے 149 تک کے جو یہ نمبرز ہیں یہ نمائندگی کرتے ہیں سبز رنگ کی. اور مختلف ویب سائٹس پر، سنہا کی ویب سائٹ پر، حلال فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر، اور دیگر جو حلال تصدیقی ادارے ہیں ان کی ویب سائٹ پر یہ تفصیلات بھی موجود ہیں. میں حلال فاؤنڈیشن کی آپ کو سلائڈ دکھا دیتا ہوں. یہ حلال فاؤنڈیشن کی سلائڈ ہے. یہ 100 سے لے کر یہ تقریباً 2000 تک ای نمبرز ہیں. یہاں آپ ساری تفصیلات دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ای نمبر کس کا ہے اور اس کا اسٹیٹس کیا ہے شرعی اعتبار سے، وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے یا مشبوہ ہے، وہ اسٹیٹس بھی آپ کو مل جائے گا. اور اگر مشبوہ ہے تو اس کا ریزن کیا ہے، وہ ریزن بھی آپ کو مل جائے گا. جیسے یہ ہے E120، یہ ہے حرام بٹ طاہر. حرام ہے لیکن طاہر ہے. طاہر اس وجہ سے ہے کہ کیڑا جو ہے وہ اگرچہ حرام تو ہے لیکن نجس نہیں ہے. نجس نہیں ہے تو خارجی چیزوں میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے. اس طریقے سے یہ ساری تفصیلات آپ کو یہاں پر مل جائیں گی. کس ای نمبر، کون سا ای نمبر کس کی نمائندگی کر رہا ہے اور اس کا اسٹیٹس کیا ہے اور مشبوہ ہونے کی وجہ کیا ہے. یہ جیسے لکھا ہے اینیمل، یہ جانور سے لیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تحقیق ضروری ہے کہ یہ جانور سے لیا جاتا ہے. اس کی تحقیق ضروری ہے کہ کون سے جانور سے لیا گیا ہے اور اس کا ذبح شرعی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ سب ہے غالباً 2000 تک ہے. یہ آپ کو بھیج دی جائے گی. پندرہ سو بیس ای نمبرز ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی.